آج کا سبق سورہ قاف کی آیت نمبر 24 سے لے کے 45 تک، جبکہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 30 تک مشتمل ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکرہ القرآن کے سبق نمبر 216 کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم 26ویں پارے کا چھٹا اور آخری سبق لیں گے۔ آج کا سبق سورہ قاف کی آیت نمبر 24 سے لے کے 45 تک، جبکہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 1 سے لے کے 30 تک مشتمل ہے، جبکہ دورائی 22ویں پارے میں سورہ سبا کی آیت نمبر 37 سے لے کے 54 اور سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 سے لے کے 14 تک ہوگی۔ آج کے سبق میں کل 52 آیات ہیں جو کہ 400 الفاظ پر مشتمل ہیں، لیکن وہ الفاظ جو پہلی بار اس سبق میں ہم پڑھیں گے ان کی تعداد صرف 34 ہے۔ گویا بقیہ 366 الفاظ الحمدللہ پچھلے 215 اسباق پڑھ لینے کی وجہ سے ہمارے لیے اجنبی نہیں ہیں، اور ان 34 نئے الفاظ کے اضافے کے ساتھ ہمارا ذخیرہ الفاظ قرآن حکیم کے کل الفاظ کا 55.36% ہو چکا ہے۔ پچھلا سبق سورہ قاف کی آیت نمبر 23 تک تھا۔ آیت نمبر 21 سے تذکرہ شروع ہوا قیامت کا، کہ آئے گا ہر شخص اس حال میں کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ فرشتہ ہوگا۔ یقیناً تو غفلت میں پڑا رہا اس دن کے آنے سے، تو ہم نے ہٹا دی ہے تو اس سے تیرا وہ غفلت کا پردہ، تو آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ اور کہے گا اس کا ساتھی یعنی فرشتہ، یہ جو اعمال نامہ میرے پاس تھا حاضر ہے۔ یہ آیت نمبر 23 تک ہم نے پڑھا۔ اب آیت نمبر 24 سے اسی کے تسلسل میں آج کا سبق پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القیا فی جہنم، حکم ہوگا تم دونوں یعنی دونوں فرشتے ڈال دو جہنم میں، کل کفار عنید، ہر ناشکرے، ہر سرکش کو، یعنی ہر مجرم کے ساتھ آئے ہوئے دونوں فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے جہنم میں ڈال دو۔ مناع للخیر معتد مریب، جو خیر سے روکنے والا، حد توڑنے والا، شک کرنے والا اور پھیلانے والا تھا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بنا رکھا تھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو معبود۔ فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں ڈال دو اسے سخت عذاب میں۔ قال قرینہ، کہے گا اس کا ساتھی شیطان، ربنا ما اطغیتہ، اے ہمارے رب میں نے اسے سرکش نہیں بنایا، ولکن کان فی ضلال بعید، بلکہ وہ خود ہی پڑا رہا دور کی گمراہی میں۔ قال لا تختصموا لدی، ارشاد ہوگا مت جھگڑا کرو اب میرے سامنے۔ وقد قدمت، حالانکہ یقیناً میں نے پہلے ہی بھیج دی تھی، الیکم بالوعید، تمہاری طرف عذاب کی وعید، عذاب کا وعدہ، ڈراوا۔ ما یبدل القول لدی، نہیں بدلی جاتی بات میرے پاس۔ وما انا بظلام للعبید، اور نہ ہی میں ذرا بھی ظلم کرنے والا ہوں اپنے بندوں پر۔ یوم نقول لجہنم، اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے، حل امتلأت، کیا تو بھر گئی؟ وتقول حل من مزید، اور وہ جواب دے گی کیا کچھ اور بھی ہیں، کیا مزید مجرم بھی میں نے اپنے اندر سمونے ہیں۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے لیے، غیر بعید، ذرا بھی دور نہ رہے گی۔ هَذَا مَا تُوعَدُونَ، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے اور حدود الہی کی حفاظت کرنے والے کے لیے۔ من خشی الرحمن بالغیب، جو ڈرتا رہا رحمان تعالی سے بن دیکھے، وجاء بقلب منیب، اور حاضر ہوا متوجہ رہنے والے
دل کے ساتھ ادخلوها بسلام، داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، ذالک یوم الخلود، یہ دن ہے ہمیشگی کا، ہمیشہ رہنے کا، یہاں جب داخل ہوگے تو پھر ہمیشہ یہاں رہو گے۔ لہم ما یشاءون فیہا، ان کے لیے وہاں ہوگا جو وہ چاہیں گے، ولدینا مزید، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، یعنی ان کے لیے مزید بھی نعمتیں ہوں گی۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ، اور کتنی قومیں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، ہم اشد منہم بطشا، وہ ان سے بڑھ چڑھ کر تھی قوت میں، فنقبوا فی البلاد، تو وہ چھانتے پھرے شہروں میں، حل من محیص، کہ ہے کوئی پناہ کی جگہ، یعنی جب عذاب آیا تو پھر وہ بھاگتے پھرے کہ کوئی پناہ کی جگہ مل جائے۔ ان فی ذالک لذکریٰ، بے شک اس میں بڑی یاد دہانی ہے، لمن کان لہ قلب، جس کے پاس غور و فکر کرنے والا دل ہو، او القی السمع وہو شہید، اور وہ بات سننے کے لیے کان لگائے جب کہ وہ متوجہ ہو۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور یقیناً ہم نے پیدا فرمایا آسمانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو، فی ستۃ ایام، 6 دنوں میں، وما مسنا من لغوب، اور تھکان نے ہمیں چھوا تک نہیں۔ فاصبر علی ما یقولون، پس صبر کیجئے اس پر جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں۔ وسبح بحمد ربک، اور تسبیح کرتے رہیے اپنے رب کی، قبل طلوع الشمس و قبل الغروب، سورج کے طلوع سے پہلے اور اس کے غروب سے پہلے، ومن اللیل فسبحہ، اور اس کی تسبیح کریں رات میں بھی، وادبار السجود، اور نمازوں کے بعد بھی۔ واستمع یوم ینادی المناد، اور لوگوں توجہ سے سنو جس دن پکارنے والا پکارے گا، من مکان قریب، بہت قریب کی جگہ سے، یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، جس دن وہ لوگ سنیں گے تیز چیخ یقین کے ساتھ، ذالک یوم الخروج، وہ دن ہوگا قبروں سے نکلنے کا۔ انا نحن نحیی ونمیت، بے شک ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، وإلینا المصیر، اور ہماری طرف ہی لوٹنا ہوگا۔ یوم تشقق الارض عنہم سراعا، جس دن زمین پھٹ جائے گی ان کے اوپر سے اور وہ نکلتے ہوں گے تیزی سے، ذالک حشر علینا یسیر، یہ اکٹھا کرنا ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون، ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، وما انت علیہم بجبار، اور نہیں ہیں آپ ان پر جبر کرنے والے، زبردستی ان کو ہدایت کی طرف لانے والے۔ فذکر بالقرآن، پس نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے، میں یخاف وعید، ہر اس شخص کو جو ڈرتا ہو میری وعید سے، میرے ڈراوے سے۔ سورہ قاف کی یہاں تکمیل ہوئی۔ اب ہم سورہ الذاریات کی ابتدا توفیق ربانی سے کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذاریات ذروا، گواہ ہیں ہوائیں غبار اڑا کر بکھیرنے والی، فالحاملات وقرا، پھر بوجھ اٹھانے والی بدلیاں، فالجاریات یسرا، پھر نرمی سے چلنے والی کشتیاں، فالمقسمات امرا، پھر حکم تقسیم کرنے والی جماعتیں فرشتوں کی، انما توعدون لصادق، یقیناً تم سے جس عذاب کا وعدہ کیا جا رہا ہے بالکل سچ ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور یقیناً جزا و سزا واقع ہو کے رہے گی، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، گواہ ہے راستوں والا دھاریوں والا آسمان، اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفٍ، یقیناً تم لوگ اختلاف میں پڑے ہوئے ہو، یوفک عنہ من افک، منہ پھیرتا ہے اس سے وہی جس کی عقل کو الٹا دیا گیا ہو، قتل الخراصون، ہلاک ہوں بے سند اندازے لگانے والے، الذین هم فی غمرۃ ساہون، وہ جو غفلت میں پڑے ہیں بالکل بے خبر،
یسالون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ کب آئے گا جزا و سزا کا دن، یومہم علی النار یفتنون، اسی دن جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، بھونے جائیں گے، ذوقوا فتنتکم، کہ چکھو مزہ اپنے فتنے کا، ھذا الذی، یہ ہے وہ چیز، کنتم بہ تستعجلون، تم جس کے لیے جلدی مچائے ہوئے تھے، ان المتقین، بے شک پرہیزگار لوگ، فی جنات و عیون، باغوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، پا رہے ہوں گے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ان کے رب تعالی نے، انہم کانوا قبل ذلک محسنین، یقیناً یہ لوگ اس دن کے آنے سے پہلے خوبی سے عمل کرنے والے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو کم ہی سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور سحر کے اوقات میں وہ استغفار کیا کرتے تھے، وفی اموالہم حق، اور ان کے مالوں میں حق محفوظ تھا، للسائل والمحروم، مانگنے والوں اور سوال سے محروم رہنے والوں کے لیے، یعنی سوال کرنے والوں اور سوال نہ کرنے والوں کے لیے بھی، وفی الارض آیات، اور زمین میں نشانیاں ہیں، للموقنین، یقین کرنے والوں کے لیے، وفی انفسکم، اور خود تمہاری اپنی ذات میں بھی، افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں، وفی السماء رزقکم، اور آسمان میں تمہارا رزق بھی ہے، وما توعدون، اور وہ چیز بھی، وہ عذاب کا فرمان بھی جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، فورب السماء والارض، پس قسم ہے آسمان اور زمین کے رب تعالیٰ کی، انہ لحق مثل ما انکم تنطقون، یقیناً یہ اسی طرح، یہ کلام اسی طرح حق ہے جیسے تم بات کرتے ہو، حل اتاک حدیث، کیا تمہیں پہنچی نہیں ہے خبر ضیف ابراہیم المکرمین، ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں یعنی فرشتوں کی، اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما، جب وہ آئے ان کے پاس تو انہوں نے سلام کیا، قال سلام، اس نے بھی سلام کیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواباً ان پر سلام پیش کیا، قوم منکرون، دل میں سوچا کہ یہ تو اجنبی لوگ ہیں، فراغ الی اہلہ، پھر وہ چپکے سے گئے اپنے گھر والوں کے پاس، فجاء بعجل سمین، پھر لے آئے ان کے لیے بھنا ہوا موٹا تازہ بچڑا، فقربہ الیہم، تو اسے پیش کیا ان کے سامنے، قال الا تاکلون، اور ان کی کیفیت، قال الا تاکلون، اور ان کی کیفیت دیکھ کر فرمایا تم کھاتے کیوں نہیں، فاوجس منہم خیفہ، پھر اس نے محسوس کیا دل میں ان سے خوف، قالوا لا تخف، وہ کہنے لگے مت ڈریے، یعنی ہم فرشتے ہیں، ڈریے نہیں، وبشروہ بغلام علیم، اور انہوں نے بشارت دی اسے ایک صاحب علم فرزند کی، یعنی بیٹے کی پیدائش کی، فاقبلت امرأتہ فی سرۃ، پھر آگے بڑھی متوجہ ہوئی اس کی بیوی حیران ہو کر، فسقت وجہہا، اپنے چہرے پر تعجب سے ہاتھ مارتے ہوئے، وقالت، اور بولی، عجوز حکیم، ایک بڑھیا بانجھ، یعنی ایک بڑھیا بانجھ لڑکا جنے گی، قالوا کذالک، فرشتے کہنے لگے ایسے ہی فرمایا ہے، قالوا کذالک، فرشتے کہنے لگے ایسے ہی، قال ربک، فرمایا ہے آپ کے رب تعالیٰ نے، انہ هو الحکیم العلیم، بے شک وہ بہت حکمت والے اور خوب جاننے والے ہیں۔ الحمدللہ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 30 پر 26واں پارہ بھی مکمل ہوا، اور آج کا سبق بھی توفیق ربانی سے مکمل ہوا۔ آج کے سبق کا بریک اپ میں شروع میں عرض کر چکا کہ 400 میں سے صرف 34 الفاظ ہمیں اس سبق میں سیکھنے پڑے۔ آج کے سبق سمیت ہم نے جو الفاظ پڑھے ہیں 216 اسباق میں، ان کی تعداد تو 78,517 ہے، لیکن جو الفاظ ہمیں سیکھنے پڑے وہ صرف 8,356 ہیں۔ گویا 70,161 الفاظ ریویژن میں ہمارے کور ہو گئے، سیکھے گئے الفاظ
کے ریپیٹ ہونے کی وجہ سے۔ اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ صرف 8,356 الفاظ سیکھ کے ہم قرآن حکیم کے 55.36% الفاظ کور کر چکے ہیں قرآن حکیم کے کل الفاظ، یعنی 90,500 میں سے۔ اس نعمت کا رب ذوالجلال ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کو سیکھ کر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی فکر و توفیق عطا فرمائے، اور قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی زندگیوں کا معمول بنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال تمام معاملات میں ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں، عافیت کا معاملہ فرمائیں، اشرار کے شر سے محفوظ فرمائیں، ہمارے نفوس کے شر سے محفوظ فرمائیں، اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، ہمارے بیماروں کو شفا یاب فرمائیں، ہمارے مرحومین جنہیں ہم جانتے ہیں جنہیں ہم نہیں جانتے ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں، ارض پاکستان کی حفاظت فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔